اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلح کا حکم دیا ہے، یعنی اگر جو لڑ پڑتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں ان میں صلح کرا دو۔ دو مسلمان لڑ پڑیں یا دو مسلمان ملک لڑ پڑیں یا دو مسلمانوں کے گروہ لڑ پڑیں تو ان کو آپس میں یعنی محبت پیار سے خلوص سے آپ صلح کرا دو تاکہ وہ جھگڑا ان کا ختم ہو جائے، آپس میں وہ ایک ہو جائیں۔ اگر صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو جو حق پر ہوتا ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو زیادتی کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی صلح کرنے کی طرف آ جائے، اور پھر ان کی صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ سب، اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی بھائی ہو تو بھائیوں میں صلح کرا کے آپس میں پیار محبت سے رہو، اللہ کا خوف رکھو اور اللہ کی رحمت کے طلبگار رہو تاکہ دنیا اور آخرت آپ کی بہتر ہو جائے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جو کرم ہے، فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و سکون کا ہی حکم دیا ہے کہ آپس میں پیار محبت خلوص سے رہو تاکہ دنیا اور آخرت میں سکون آپ کو ملے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المومنین، ایمان والوں کے، نقتتلوا، لڑ پڑیں، اور اگر دو گروہ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا، تو ان میں صلح کرا دیا کرو، بینہما، ان کے درمیان، فَأَصْلِحُوا بینہما، تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرتا ہے، عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، تو پھر لڑو، قاتل التی، اس کے ساتھ، تبغی، جو زیادتی کرتا ہے، زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑو، حتیٰ تفیء، حتیٰ کہ وہ آ جائے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ تو پھر فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرا دو ان کے درمیان، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک وہ جو لوگ مومن ہیں، اخوتن، وہ تو بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا، پس تم صلح کرا دو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان،
پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر دو گروہ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر ان میں ایک گروہ دوسرے پر اگر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ لڑو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ پس اگر وہ رجوع کر لے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت 10 نمبر، ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمارے لیے انتظام فرمایا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو، اگر کوئی جھگڑ پڑے تو ان کا آپس میں صلح کرا دیا کرو تاکہ امن و سکون معاشرے میں ہر وقت قائم رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپس میں محبت پیار رکھو۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، حد سے نہ بڑھو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس لیے آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ دو بھائیوں میں جھگڑا نہیں دیکھتا، دو دوستوں میں جھگڑا نہیں دیکھتا، دو رشتہ داروں میں بھی لڑائی جھگڑے کو اللہ پسند نہیں کرتا، دو قبیلوں میں بھی اگر جھگڑا ہو یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے اس کو بھی پسند نہیں کرتا، دو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی لڑائی ہو پسند نہیں کرتا، دو ایمان والوں میں اگر کوئی آپس میں ناراضگی ہے پسند اللہ نہیں کرتا، دو ملکوں میں بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ہو جائے جھگڑا فساد ان کا آپس میں تو صلح کرا دو اور جھگڑے فساد کو ختم کرا دو، امن و سکون آپ جو ہے وہ پیدا کر دو معاشرے میں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں امن سکون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اگر یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر ان میں سے جب آپ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے ایک اگر نہیں مانتا اور دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑو تاکہ وہ اللہ کے حکم یعنی صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ جب یہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر اس پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ صلح کرا دو تاکہ معاشرہ پرسکون ہو جائے۔ الحمدللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں، تو صلح ان کے درمیان کرا دی گئی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث یہ موجود ہے۔ اسی طرح جب دیکھیں جب اہل شام اور اہل عراق ان دونوں میں جنگ تیار تھی، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں تھیں اور دوسری طرف حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں تھیں۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس صلح کی پیش گوئی کر دی تھی۔ یہ صلح کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنے لاکھوں مسلمان جو اس جنگ کا لقمہ اجل بننے تھے وہ ان سب کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی، اور اس صلح نے
معاملہ خوبصورت کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے انسان تھے کہ انہوں نے صلح کرا کے معاشرہ جو اسلام کا تھا اس میں امن و سکون کو رواج دیا، اور اسلامی معاشرے میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑے کو ہٹا کر ایک صلح سے آپ نے امن و سکون کا معاشرے کو گہوارہ بنا دیا، ماشاء اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اسے رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ بخاری مسلم، صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح مسلم بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ گویا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود سیر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے جو پہلو میں رہتا ہے وہ بھوکا رہے۔ تو ایک دوسرے کا کتنا خیال کرنے کا حکم ہے کہ مسلم معاشرے میں آپ دیکھیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھانے میں اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس درد سے کراہتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو لعنت کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، ماشاء اللہ مدد۔ تو ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کروں مگر ظالم کی کیسے مدد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک، یہی اس کی مدد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی آبرو عزت کا دفاع کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نفلی روزے، نماز اور صدقہ سے زیادہ افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تعلقات، باہمی تعلقات کو خوشگوار بناؤ، اس لیے کہ باہمی تعلقات کا بگاڑ مونڈنے والی چیز ہے۔ مونڈنے والی کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ بال مونڈتے ہیں نا، گرتے ہیں نا، اسی طرح دین مونڈا جاتا ہے۔ اگر باہمی تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے
تو پھر آپ کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنائیں تاکہ اپنے دین کے اندر جو ہے رحمت پائیں اور خلوص پائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپس میں محبت پیار اور خلوص میں رہ کر معاشرہ جو اسلامی ہے اس کو پرسکون بنائیں۔ اور یہی اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جھگڑا فساد نہ ہو، اور اس طرح سے صلح کرائیں۔ اگر کہیں جھگڑا فساد ہوتا ہے، صلح میں بھی کسی کا حق نہ ماریں، عدل و انصاف سے کام کرائیں، کیونکہ دو مومن آپس میں لڑیں نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دو مومن جب آپس میں لڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور مومن سے لڑنا کفر ہے، بندہ کفر تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایران عراق مسلمان دونوں ملک ہیں، ان دونوں میں جنگ ہوئی تھی۔ کیا جنگ تھی؟ ایک چھوٹے سے علاقے کا تنازع تھا، اور کیا نقصان ہوا کہ عراق کے 5 لاکھ بندے فوت ہو گئے، یعنی شہید ہوئے، ہلاک ہوئے، کیا کہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جب دنیاوی چیز پر لڑتے ہیں تو وہ ہلاک ہوتے ہیں، وہ جنت والی بات نہیں ہے، دوزخ والے ہیں۔ اسی طرح ایران کے 7 لاکھ ہلاک ہوئے، یعنی ایران عراق جنگ میں 5 لاکھ عراقی اور 7 لاکھ ایرانی ہلاک ہوئے۔ کتنا نقصان ہوا! کیا تھا؟ کوئی دینی معاملہ نہیں تھا، دنیاوی تھوڑے سے علاقے کا تنازع تھا، اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ غور کریں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپس میں پیار محبت اور خلوص ہو، اور اسلامی جو سلسلہ ہے، دین کا جو نظام ہے وہ قائم و دائم ہو، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ پرسکون رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، کہ دونوں ملیں تو یہ دوسرے سے منہ موڑ جائے۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں جو پیار محبت خلوص ہے نا وہ رکھو، یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا ایک دوسرے سے قطع تعلق بھی نہ کرو۔ 3 دن تک اگر آپ قطع تعلق رکھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دو گے، دین سے رابطہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ، اس میں آپس میں جڑے رہیں۔ جس طرح جسم کے اعضاء ہیں نا وہ چلتے رہتے ہیں، ہر وقت جسم کے اعضاء وہ کام کرتے رہتے ہیں، پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتے رہیں۔ اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اگر کہیں تھوڑی سی انبن ہوتی ہے تو آپ صلح صفائی کر کے معاملے کو سلجھا دیا کریں، تاکہ وہ جو معاشرے کی چہل پہل ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ دیکھیں نا، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، مگر ہماری سوچ ایک نہیں ہے، ہماری خوشی غمی ایک نہیں ہے، ہمارے دکھ درد ایک نہیں ہے، ہمارے جھگڑے ہیں، فساد ہیں اور لڑائیاں ہیں۔ یہ چیزیں کمزور کرنے والی ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک ہونا چاہیے، تب یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا اور طاقت بنے گی، پوری دنیا میں مسلمان راج کریں گے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا نفل نماز، روزہ، صدقہ خیرات سے بھی زیادہ اجر دینے والا کام ہے۔ اس لیے جب 2 مسلمان کہیں ناراض ہو رہے ہوں، کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو، آپ ان میں صلح کرا دیں گے تو آپ کو نفل روزے سے، نفل نماز سے، صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے آج اگر 2 لڑتے ہیں نا، دوسرے لوگ تماشا دیکھتے ہیں، جبکہ ان کو لڑنا نہیں چاہیے، ان کے درمیان صلح صفائی کرا کے معاملے کو خوبصورت بنا دینا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ تو فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب 2 مسلمان ایک دوسرے پر لڑائی کرنے کے لیے چھرے نکال لیں، تلواریں نکال لیں، بندوقیں نکال لیں، تو دونوں مر جائیں، ان میں سے کوئی مر جاتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جانے والا۔ تو اس لیے 2 مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں
مرنے والا بھی دوزخی ہے اور جو بچنے والا ہے وہ بھی دوزخی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، جنگ بدر جو تھی نا، جنگ بدر ماشاءاللہ مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، اور یہودی جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا یہودی تھا، اس کا نام تھا شماس بن قیس۔ اس نے کہا مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کریں، تو اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، جوانوں کو، جو یہودی جوان تھے ان کو کہا کہ جب یہ اوس خزرج والے آپس میں بیٹھے ہوں نا تو محفل میں، تو وہاں جا کر ان کی جو پرانی جنگ تھی نا، جیسے وہ جنگ بیاس تھی، اس کا ذکر چھیڑ دو شعر و شاعری میں، تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک دفعہ اوس خزرج جو تھے وہ آپس میں بیٹھے تھے، محبت پیار کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو وہ یہودی جو بڈھا تھا، یہودی شماس بن قیس، اس نے اپنے بندے بھیجے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر تو انہوں نے پرانے جو شعر تھے ان کے جنگ والے، تو جنگ بیاس والے، اس کا ذکر چھیڑ دیا اشعار کی صورت میں۔ تو اوس اور خزرج نے یہی شعر پڑھے تھے، سنائے تھے جب جنگ کرتے تھے ایسے، تو دونوں میں وہ پرانی دشمنی جو تھی وہ جاگ اٹھی، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے لگے، حتیٰ کہ جنگ شروع ہو جاتی ان دونوں کی آپس میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دی، دونوں قبیلے والے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس طرح سے وہ یہودیوں کی جو چال تھی وہ ناکام ہوئی، اور مسلمان آپس میں محبت پیار سے دوبارہ رہنے لگے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک مدینہ شریف میں ایک انصاری تھا، اس کا نام تھا عمران، اور اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا زید۔ یہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ آج کل بھی جھگڑا میاں بیوی میں ہوتا ہے نا، تو وہ بیوی بعض اوقات تنگ کرتی ہے نا، جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس زید نے کیا کیا کہ وہ بہت تنگ کیا جی، وہ کہتی ہے میں نے اپنے میکے میں جانا ہے، بس ہر صورت جانا ہے۔ انہوں نے کہا تو ابھی صبر کر، میں باہر جانا ہے، کام کرنا ہے، واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں جی میں جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اوپر والے پورشن میں، جو اوپر کی منزل تھی، اس میں انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، انہیں اپنی بیوی کو بند کر دیا۔ اب بیوی نے جو ہے وہ کسی ذریعے سے اپنے جو میکے والے تھے ان کو پیغام بھیج دیا کہ بھئی مجھے بند کر دیا ہے، تو یہ بات ہے۔ وہ سارے جو آگے تلواریں لے کے آ گئے، اور اسی طرح سے ادھر اس کے جو خامد والے تھے وہ بھی کچھ لوگ آ گئے، تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو رہا تھا۔ اب لڑائی جھگڑا جو تھا وہ تو ایک قسم کا جنگ جدل کی طرح شروع ہو رہا تھا، ابھی ہونے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، تو انہوں نے آ کر آپس میں ان کی صلح کرا دی۔ تو معاملہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے، عورتوں پر زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہ جھگڑے پھر فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی جھگڑا فساد شروع ہوتا ہے، اس کو آپ غور کریں کہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور صلح جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ نفل نماز، نفل روزے اور صدقہ خیرات سے بڑھ کر اس کا اجر ہے۔ یہ صلح صفائی کر کے معاملہ جو معاشرے میں ہے بہتر کر دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے دراز گوش یعنی گدھا پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، آگے انصار کی مجلس تھی، انصار بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مجلس میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف کیا، یعنی تھوڑے سے رکے، تو وہ جو گدھا تھا یعنی دراز گوشت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیشاب کر دیا اور تھوڑی سی اس کی ہوا ہوئی، تو یہ جو ہے عبداللہ بن ابی بیٹھا تھا، اس نے ناک بند کر لیا اور کہنے لگا بدبو آ رہی ہے بہت زیادہ، اس نے کچھ باتیں اونچی اونچی کہیں۔ تو عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تو کیسی بدبو بات کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوش ہے، اس کا تو پیشاب جو ہے تیرے مشک یعنی تیرے مشک تیری خوشبو سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن ان کی آپس میں بات بڑھ گئی، دونوں طرف پھر اس کے ساتھی اٹھے عبداللہ بن ابی کے، اور ادھر جو مسلمان تھے آپس میں ان کی ہاتھا پائی ہوئی، اور پھر جوتے چلے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، واپس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کرا دی۔
تو اس طرح سے آیت بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ مسلمان جب آپس میں لڑیں تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں میں تنازع ہوتا تھا، ایسے تو وہ آپس میں پھر سلجھ نہیں سکتا تھا، ہاتھا پائی ہو جاتی تھی، اس طرح کے واقعات ایک نہیں کوئی ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کے آپس میں صلح کرا دیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ غور کریں اس میں کہ دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، پس صلح کرا دیا کرو، بین اخوائکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو، تاکہ انصاف کے ساتھ صلح کرایا کرو، کسی کی سائیڈ نہ لیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ دیکھیں اللہ کا قانون ایسا ہے، سب مسلمانوں کو ایک ساتھ ایک یونٹ میں ایک رکھتا ہے، یعنی اتحاد اتفاق میں۔ یہ آیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری میں منسلک کر دیتی ہے۔ مسلمان خواہ کسی کونے میں ہوں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ رشتہ اخوت اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ملتا۔ ایک مسلمان کے لیے یہی برائی جو ہے وہ بہت ہے کہ دوسرے مسلمان کو تحقیر کرے، یعنی جیسے مسلمان ہوتا ہے نا، دوسرے مسلمان کو کم سمجھتا ہے۔ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے کم سمجھنا، جیسے کہتے ہیں وہ دیکھو یہ ٹکے دا بندہ یہ ہے، وہ دیکھو یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس طرح کی بات کہنا نا، یہ بندے کا بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو اگر کہنا ہے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو، دوسرے کو نہ کہو کہ وہ اتنا وہ ہے، حقیر ہے۔ حقیر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ سب کیا پتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا پتہ وہ اس میں تقویٰ ہو اور تم سے بڑھ کے ہو، اور قیامت والے دن پتہ چلے گا یا وہاں پہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب لڑنے والے دو گروہ کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں، اس صورت میں صلح کرانا زیادتی کرنے والے گروہ کو طاقت سے حق کی طرف مجبور کرنا حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب لڑنے والے دو طاقتور ملک ہوں اور دونوں مسلمان ہوں اور لڑائی دنیا کی خاطر ہو، تو پھر اہل اسلام کو اس فتنے میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نقصان کر رہے ہو، دنیا کی خاطر بندے مار رہے ہو، مسلمانوں کو مار رہے ہو، اور مسلمانوں کو مارنا دنیاوی لالچ میں یہ کفر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا، ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ کسی سے کوئی پیسے نہیں دے رہا، کوئی اور معاملہ ہے، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو کورٹ میں لے کر جا سکتے ہیں، عدالت میں، آپ کسی اور طریقے سے، لیکن مار نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں، مسلم معاشرے کا مسلم معاشرہ جو ہے اس میں آپ نے اتفاق اتحاد قائم رکھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات حکومت ہے اور لوگ کٹھے ہو کر اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ اگر وہ جو گروہ ہے، جو لوگوں کا جو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کٹھا ہو گیا ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے تو پھر حکومت دبا دے گی، ان کو جو کچھ کرے گی ان کو دبانے کے لیے وہ جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ جو گروہ ہے حکومت کے خلاف اٹھا ہے اور ان کے پاس کوئی شرعی دلیل بھی ہو، لیکن حکومت جو ہے وہ اسلام کی ہے، وہ عدل و انصاف کی ہے، حکومت صحیح چل رہی ہے، لیکن وہ گروہ جو ہے وہ ایسے اٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف، چاہے وہ کچھ دلیلیں بھی بناتا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس وقت بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور اس گروہ کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، تو وہ حکومت جو ایکشن کرے گی وہ قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایک گروہ ہے، حکومت اب ظالم ہے، ظالم حکومت کے خلاف اٹھ پڑتا ہے، جو فاسق ہے، اور یہ ایسی حکومت ہے جو جبراً قائم ہوئی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہی ہے اور اسلام سے دور کرا رہی ہے، اور اس کے خلاف کوئی گروہ اٹھتا ہے جو اسلام
کے نام پر، عدل و انصاف کے نام پر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لانے والا جو ہے وہ گروہ ہے، تو اس وقت اس گروہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ یہ جو وہ جو گروہ میں کام گروہ جو ہوتا ہے اس میں، اور ویسے بھی اگر کوئی گروہ حکومت کے خلاف اٹھتا ہے اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ باغیوں میں بھی ایک قانون ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے بارے میں قانون بتایا تھا کہ زخمی جو ہوتے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، جو قیدی ہوتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو بھاگنے والے ہیں ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ان کا مال جو ہے یعنی مال غنیمت سمجھ کر اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امان دے دینا۔ تو اسی طرح لوگوں کے گھروں میں بھی نہیں گھسنا، یہ عورتوں پر دست درازی بھی نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ چاہے وہ عورتیں گالیاں بھی دے رہی ہوں پھر بھی دست درازی نہیں کرتے۔ یہ باغیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا، جو کہ اسلام میں رائج ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ برِ صغیر میں جو مغل بھی آئے، تغلق بھی آئے، بڑے خاندان آئے، آپس میں اختلافات تھے ان کے، اور اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اختلافات جو جھگڑا فساد کی طرف نہ لے جائیں وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو فساد جھگڑے کی طرف لے جائیں، جنگیں شروع ہو جائیں، وہ پھر مصیبت معاشرے میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئیں، یہ فساد جو ہے ان کے شروع ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ اموی خاندان تھا، عباسی خاندان تھا، عثمانی تھے، تو ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو پھر دوسروں نے فائدہ اٹھایا اور لڑائی جھگڑے کر کے آپس میں ان کو ختم کرا دیا، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں۔ اور یاد رکھیں، قومی، قبائلی، علاقائی اور لسانی اور سیاسی جھگڑے جو ہیں نا، اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ ان میں پڑ جائیں گے نا تو پھر آپ اگر اس میں پڑھ کر ایک دوسرے کو ماریں گے تو وہ جہنمی ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا، ہاں، اگر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام ہوتا ہے، جو اس کے لیے وہ بھی آپ دیکھیں آرگنائز ہو کر اسلام کو لانے کے لیے، اگر ملک میں اسلام کا قانون نہیں ہے اور آرگنائز ہو کر اسلام لانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی دنیاوی مقصد کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ دنیاوی مقصد کے لیے یا حکومت کے حصول کے لیے یا آپ کوئی اور دنیاوی جو لالچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا اور فساد ملک میں برپا کرتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ معاشرہ جو اسلامی ہے اس میں آپ فساد پیدا کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں جھگڑے میں نہ پڑو، ہے نا؟ کیا ہے اللہ کی رسی؟ دین اسلام، قرآن و سنت ہے، اس کو پکڑ لو، کیونکہ اس کا سرا ایک تمہارے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس ہے۔ قرآن و سنت کو پکڑ لو گے تو تم ایک طرف سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو جائے گا، الحمدللہ۔ تو پھر آپ جو ہے جب اللہ کے ساتھ قربت ہو جائے گی تو الحمدللہ جو کچھ نیک کام کرو گے اس کا اجر ملتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے عرش کی داہنی طرف ہوں گے، نور کے ممبروں پر۔ جو اپنے اور اہل و عیال کے ساتھ انصاف کرے گا وہ نور کے ممبروں پر اللہ کے عرش کے داہنی طرف ہوگا۔ یاد رکھیں، ظلم و زیادتی، بے انصافی، طرف داری، خود غرضی اور رشوت ستانی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ کفر، شرک، نفاق اور گناہوں سے معاشرہ متزلزل ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عدل و انصاف وہ نعمت ہے جو دلوں کی کدورت کو دور کرتی ہے اور ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کرتی ہے، اور احساس دلاتی ہے کہ قرآن و سنت کے بغیر سکون معاشرے میں ممکن نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے
تو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت جب حاصل ہوتی ہے تو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔